मौलवी जर्जीस इंडिया छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है। इंडिया की सरजमीन ने पूछा, भारत की सरजमीन ने पूछा, जर्जीस इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हो? जर्जीस ने कहा, यहाँ हमने लोगों को मरते हुए देखा है, अपने आप को मौत से बचाने के लिए हम भारत छोड़ रहे हैं। कहाँ जाओगे? सरजमीन हिंद ने पूछा, कहाँ जाओगे? मैंने कहा, पाकिस्तान, ये मुसलमान का मुल्क है, यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ हमें मौत नहीं आएगी। भारत ने हमसे कहा, इंडिया क्यों छोड़ रहे हो? हमने कहा, यहाँ इंदिरा गांधी को हमने मरते हुए देखा है, उसी के बॉडीगार्ड ने 16 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने पर उतार दी और इंदिरा गांधी इस दुनिया से चली गई। हमने राजीव गांधी के चीथड़े उड़ते हुए देखे, इन हुक्मरानों ने अपने आप को न बचा सका तो मेरी हिफाजत क्या होगी? इसलिए हम भारत की सरजमीन में छोड़ रहे हैं। भारत छोड़ने में हम कामयाब हो गए, पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंचे। पाकिस्तान की सरजमीन ने पूछा, इंडिया छोड़कर आने की वजह क्या है? मैंने कहा, वहां मौत आती है, इंदिरा गांधी भी मरती है, राजीव गांधी भी मरे, महात्मा गांधी भी मारे गए, इसलिए हम वहां से चले आए। ये हमारा मुसलमान भाइयों का मुल्क है, इसलिए यहाँ हमें मौत नहीं आएगी। पाकिस्तान की सरजमीन बोली, ये तुमने धोखा दिया गया है या तुम धोखा खा गए हो। यहाँ तुमने जनरल ज़ियाउल हक के चीथड़े उड़ते हुए नहीं देखे, यहाँ तो बेनजीर भुट्टो की कंपटी पर भी पिस्टल मार दी गई, उनको भी गोली से उड़ा दिया गया। यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। इधर भी मौत आई। मौलवी जर्जीस चौंक गया, उसने सोचा, नहीं, पाकिस्तान की जमीन को भी छोड़ो। जर्जीस इराक की सरजमीन पर भागा। इराक की सरजमीन ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, मौत से बचने के लिए। उस धरती ने हमें जवाब दिया, यहाँ अगर इराक की सरजमीन किसी को पनाह दे सकती थी तो सबसे बड़ा ताकतवर शख्स था सद्दाम, लेकिन वो भी बंकरों में छिपा हुआ पाया गया है और बाद में आने पकड़ा गया और उसको भी तख्ते-ए-तार पे लटका दिया गया। जर्जीस, तुम्हें इधर भी मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुम्हें मौत से बचना है तो सऊदीया की सरजमीन पर चले जाओ। खुश हो गया, यहाँ इस्लाम आया है, चलो यहाँ पर हमें हमारी मौत से बचने का कोई रास्ता मिलेगा। सऊदीया की सरजमीन पर मैं गया, रियाज की धरती पर मैं उतरा। सऊदी की सरजमीन ने, रियाज की धरती ने पूछा, जर्जीस, यहाँ आने की वजह क्या है? मैंने कहा, मौत से बचने के लिए। इंडिया में लोग मारे गए, पाकिस्तान में भी मारे गए, इराक में भी, ईरान में भी। यहाँ हम अपनी मौत से बचने के लिए रास्ता ढूंढने आए हैं। जवाब मिलता है, यहाँ सगे भतीजे ने सगे चचा को कत्ल कर दिया है। शाह फैसल अपने भतीजे के हाथों कत्ल कर दिए गए। यहाँ इस सरजमीन ने भी किसी के साथ वफादारी नहीं की। हाँ, इस जमीन का सबसे मुबारक टुकड़ा मक्का की सरजमीन है, वहां चले जाओ, शायद तुम्हें मक्के के अंदर मौत से बचने का कोई रास्ता मिले। जर्जीस मौत से बचने के लिए मक्के की सरजमीन पर जाता है। मक्के की सरजमीन पर पहुंचकर उम्रे की सआदत हासिल करता है। ज़ोहर की नमाज का वक्त होता है। आज हम बड़े अच्छे वहम व गुमान में मुब्तला हैं। अब ऐसी जगह आ गए जहां इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत हुई, यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, यहाँ मौत नहीं आएगी। पहली रकात नमाज हमें ज़ोहर की मिली। ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद मैंने सलाम फेरा, इमाम हरम ने सलाम फेरा, मैं खुश था, अब यहाँ मौत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही सलाम फेरा, मुअज्जिन इमाम हरम ऐलान करता है, अस्सलातु अलल अमवात। कई जनाजे आए हुए हैं, कई लाशें आई हुई हैं, अभी उनकी जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। मक्के में सबसे ज्यादा हमने नमाज जनाजा पढ़ा। ज़ोहर में भी नमाज जनाजा पढ़ा, असर में भी नमाज जनाजा पढ़ा, मगरिब में भी नमाज जनाजा पढ़ा, इशा में भी नमाज जनाजा पढ़ा। या अल्लाह, इतना तो हिंदुस्तान में भी हमने जनाजे नहीं पढ़े, इस मक्के में तो सबसे ज्यादा हमें जनाजे की नमाजें पढ़ना पड़ रही हैं। वहां से भागे, अरे मौत तो इधर भी आती है, भाग कर मदीने की सरजमीन पर गया। मदीने की सरजमीन पर हमारे नबी हैं, शायद यहाँ हमारे नबी मदफून हैं, यहाँ हमें
ہم نے کہا موت سے بچنے کے لیے مدینے کی سرزمین چیخ کر کہتی ہے جرجیس اس مدینے کی دھرتی پر اگر سب سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہستی مبارک کوئی ہستی اگر کسی کو زندگی ملنی تھی تو وہ ہستی ہے جو گنبد خضرا کے نیچے آرام کر رہی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ کی ہستی ہے۔ ان کے ایک سائڈ کی طرف دیکھو وہاں بقیع الغرقد ہے، وہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ اس سرزمین نے نبی اکرم کو نہیں چھوڑا، اس سرزمین نے صحابہ کو نہیں چھوڑا۔ تم کیسے کیسے بچو گے؟ تم اگر موت سے بچنے کے لیے آئے ہو تو تم نے اس سرزمین کا انتخاب غلط کیا ہے۔ ہاں تمہیں موت سے بچنے کا ایک راستہ مل سکتا ہے۔ کیا؟ ہماری حریص نظروں نے اسے دیکھا، پوچھا کون سا؟ کا امام کائنات پر جو کتاب اتری ہے قرآن، یہاں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تم اس قرآن کو پڑھنے بیٹھ جاؤ، اسی میں کوئی دعا تمہیں مل جائے گی، اسی میں کوئی آیت ایسی ہوگی جو موت سے بچنے کا تمہیں راستہ بتا دے گی۔ جرجیس اپنی حریصانہ نظروں سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا، پڑھنے لگا اور موت سے بچنے کی دعا یا آیت ڈھونڈنے لگا، لیکن پڑھتے پڑھتے اس قرآن نے بھی جرجیس کو بتا دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، سمندر کی تاریکوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں پر بھی چلے جاؤ موت تمہیں ادھر بھی آ لے گی، موت تمہیں ادھر بھی پکڑ لے گی، موت تمہیں اپنے شکنجے میں ادھر بھی لے لے گی، موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جرجیس موت سے بچنے کا راستہ تو نہیں ہے لیکن موت کو کامیاب ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، زمین پر چلنا سنبھل کے ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ اے ٹی ایم چرانے والوں کیسی لگی آیت؟ مولانا کو کون بتا دیتا ہے؟ مدھوپور میں بھی جاسوس ہیں ہمارے۔ اور ایک بار پیپر میں آیا اور پنجاب کے کسی منتری کا بھی پیسہ یہاں کے لوگوں نے چرا لیا اے ٹی ایم سے۔ کتنے بڑے فراڈی، کروڑوں کی بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی چلے جاؤ، چھپ جاؤ پہاڑوں کے اندر، سمندر کی تاریکیوں میں، کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی۔ بچو گے؟ کوئی راستہ نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہنسی آ جاتی ہے، سن لیا ہاں ایسے لوگ ہیں، پھر یہاں سے سننے کے بعد جب تقریر ختم ہوگی پھر وہ اپنی وہی پرانی چال، ارے تیرے جیسے جانے 336 روز آتے ہیں بولتے ہیں، ہم نے ان کی نہیں مانی تمہاری نہیں مانی۔ ہر حال میں موت آنی ہے۔ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ایک بات اور یاد رکھیے، ہم اور آپ جس ٹرین پر بیٹھے ہیں، زندگی کی جس گاڑی پر بیٹھے ہیں، اور ٹرین جس اسپیڈ سے چل رہی ہے اس کی آخری منزل قبرستان ہے۔ یاد رکھیے گا، جیسے دلی سے ہاوڑا ٹرین چلتی ہے، آپ بیٹھ رہے ہیں، دلی سے چلی کہاں ختم؟ ہاوڑا سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین پر بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں اس کا آخری اسٹیشن، اس کا آخری اسٹاپ قبرستان ہے۔ گاڑی یہاں پر رکنی ہے، یہ الگ بات ہے، کسی کی اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کی اسٹیشن 2 دن کے بعد آئے گی۔ آنا سب کی، جانا سب کو ہے، پہنچنا سب کو ہے۔ وہی قبر، وہی ہمارا ٹھکانہ، وہی ہماری قبر، وہ قبر کہ جس پر ہونے والے عذاب کو دیکھ کر امام کائنات رک گئے۔ اور بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں،
آپ نے صحابہ سے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور صحابہ نے گزارش کی اللہ کے رسول قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے ہمیں بھی سنائیے، ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ تو امام کائنات نے کہا تھا چوری کرنے والوں سنو، ڈکیتیاں ڈالنے والوں سنو، اے ٹی ایم چرانے والوں سنو، بلڈنگیں بڑی بڑی بنانے والوں سنو۔ امام کائنات نے جواب دیا تھا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ مرنے کے بعد تم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے مردوں کو تم قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے، ان کو قبر میں دفنانا بند کر دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کا عذاب سنا دیتا، لیکن مجھے ڈر ہے آج میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں قبر کا عذاب سنا دوں۔ قبر کے عذاب کو سننے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آج کے بعد مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو، اپنے رشتہ داروں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو، بھول جاؤ، ایسا نہ ہو۔ اس لیے میں تمہیں قبر کا عذاب نہیں سنا سکتا، نہ اللہ سے دعا کر سکتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو۔ ہماری اور آپ کی آخری منزل وہی ہے، وہی سوچنا چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے، بھاگو کتنا بھاگ سکتے ہو۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اناؤنسمنٹ کر دو، آپ اعلان کر دو، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، او لوگوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ کلام صاحب مدھوپور میں کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ دلی، اٹاوا جا رہے ہو؟ ہاں، مولانا جرجیس سے ہمارا سلام کہہ دینا، یہ ملاقات نہیں ہے۔ جرجیس صاحب نے کسی کو بھیجا، ہاں مدھوپور، مولانا اشفاق صاحب سے ہمارا سلام کہہ دینا، یہ الیک سلیک تو کہلایا جا سکتا ہے لیکن ملاقات نہیں ہے۔ ملاقات جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، آپ نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، میں نے آپ کو گلے لگایا، آپ نے ہمیں سینے سے لگایا، ہم نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آپ نے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ ہے ملاقات۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا نام ہے ملاقات۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ ذرا یوں کرتا ہوں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لوگوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم پیچھا چھڑانا چاہتے ہو، جس موت سے تم بچ رہے ہو، یہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، یہ موت تو تمہارے پاس آ کر رہے گی۔ اور بھاگنے کا مطلب بھاگو، تھوڑا سا بخار آیا، کرونا تو نہیں ہو گیا، جانچ کرا رہے، تھوڑا سا سانس لینے میں دقت ہوئی، بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر، ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی بھاگنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ